علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور ان کا کہا جو ہے وہ آخری فیصلہ رکھتا ہے مسلمانوں کے. چاہے اس میں آپ جس طریقے کی بھی بات اس کی طرف سے آئے گی وہ آخری ہوگی. اس کی بات کے اوپر کوئی بات کسی انسان کی پیش نہیں کی جا سکتی. یہ مسلمہ اصول ہے قرآن کا، اسلام کا. تو اس کے بعد مالک نے فرمایا ہے قرآن میں کہ یہ جو دنیا ہے جس کو آج رنگینی سمجھی جاتی ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ بہت تھوڑی سی ہے. مالک کائنات نے اس کی مثال فرمائی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تماشا ہے، ایک عارضی زندگی ہے. 60 سال 70 سال کے بعد انسان کو موت آ جانی ہے اور یہاں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 55 سال ہے. 55 سال کی ایج کے لیے بھی آدمی کتنی تقاضا کر رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے تقاضا کر رہا ہے. اور تقاضا نہیں کر رہا جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے نہ اپنی اولاد کی توجہ دلاتا ہے نہ خود کی. مرنے کے بعد ہمیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے. ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ وہاں پوچھا جائے گا کہ میرے رسول کی اطاعت کی تھی. یہ سوال ہونے والا ہے. ابھی کوئی سوال میتھمیٹکس کا یا بچوں کے اسکول کا ہونے والا ہو تو وہ اس کی تیاری کرتا ہے، سال بھر پڑھاتے ہو. کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس مرنے کے بعد سوال و جواب ہوگا. ایک قرآن کے راستے پہ چلے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے اوپر عمل کیا تھا. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے اوپر عمل کیا ہوگا تب اس کو جنت ملے گی. جنت کی خواہش رکھ لینے سے جنت نہیں ملتی. اگر چاہتے ہو کہ ہمیں جنت ملے تو جنت کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا ہے نا، اس کی طرف توجہ نہیں. وہ کرائے پہ دے دیا ہے مولوی صاحب کو فیس دے کے، وہ نمازیں پڑھا رہا ہے، اذانیں دے رہا ہے، جنازے کے پیسے لے رہا ہے، موتے کے پیسے لے رہا ہے، جنازے آئے گا اس کے پیسے لے گا، ہر چیز کے پیسے لے رہا ہے مولوی. آپ پھر کس مقصد کی دوا ہو؟ آپ کو اپنے والد کو خود نہلانا چاہیے تھا نا. آپ کو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، آپ کو اذان نہیں آتی. یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی. تو فی سبیل اللہ کام ہے نا. پڑوسی مر جاتا ہے تو اس کی جا کے انتظامات کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ کون سے پیسے ملتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ اوپر ملے گا. یہ بات ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آئے. باقی ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے آگے ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ہمارے پیچھے نماز پڑھو. نہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو عقیدہ جب تک صحیح نہیں کریں گے، جب تک آپ اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، یا علی مدد مشکل کشا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود اللہ کے بندے تھے، وہ تو اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے بندے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رضوان اللہ اجمعین کی پیروی کرو. کس نے بتایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے. صحابہ کرام جو صحابہ کرتے ہیں وہ کرنا ہے. صحابہ تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے. آج کہتے ہیں کہ یہ جو عبد القادر جیلانی ہے غوث العظم ہے، فریاد رس ہے. آپ سوچ سکتے ہو یہ کیا بات ہے؟ فریاد رسی اور مددگاری کون کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے قرار کی قرار کو سنتا ہوں. بے قرار سمجھتے ہو کون ہوتا ہے؟ بے قرار وہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو بیماری لگ جائے، اس کو اولاد اور اس کی بیوی بچے بہن بھائی سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ اکیلا پڑا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بے قرار. اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس کی بے قرار کی قرار کو. یہ میں نے نہیں کہا، یہ قرآن میں موجود ہے میرے بھائی. قرآن میں آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھ جائیں قبروں کا گودام ہے. قبروں کو پوجا کی جا رہی ہے ہندوؤں کی طرح. قبروں کو سجدہ ہے، قبروں کے اوپر پیسے بٹائے جا رہے ہیں، قبروں کے اوپر لنگر بانٹا جا رہا ہے. کون سا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کسی قبر پہ جا کے کھانا بانٹا رسول اللہ نے؟ صحابہ اکرام نے نہیں بانٹا.
میرے بھائی آپ دیکھ جائیں، آج 4 سال 5 سال کسی کی شادی کو ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فلانے بابا پہ جاؤ وہ بچہ دے گا، فلانے پیر کے پاس جاؤ وہ بچہ دے گا، پڑا ہوا پانی لو وہ بچہ دے گا۔ تو میرے بھائی جب کوئی چیز آپ کو پتہ نہیں ہے تو قرآن دیکھیں نا، قرآن میں سورہ شورا موجود ہے، سورہ شورا 49 اور 50 نمبر آئے تھے۔ اینڈرائڈ میں فلمیں دیکھتے رہتے ہو، دنیا بھر کی سرچ کرتے رہتے ہو، قرآن سرچ نہیں کرتے، قرآن ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے، جو ساری زندگی کا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ سوئی ہے نا، سوئی اس کو ڈالو سمندر میں اور نکالو، جتنا پانی لگ کے آ جائے وہ دنیا ہے، باقی زندگی جو سارا سمندر ہے وہ ہے جنت، ہمیشہ کی زندگی۔ تو یہ ہے وہ باباؤں کے قصے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، پیروں کے، مولویوں کے، لمبی لمبی داڑھیوں والوں کے۔ ادھر مسواک لگی ہوئی ہے، پائنچا اونچا ہے، سفید کپڑے ہیں، کیا بات ہے، نورانی لے رہا ہے، نورانی ہے بھائی، بہت بڑا نورانی۔ وہ بھائی کوئی اپنے لیے کرتا ہے، اگر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، مسجد صاف کرتا ہے، اپنا فائدہ کرتا ہے۔ تم تو مسجد میں پیسے دے رہے ہو بیٹھ کے۔ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ شادی ہو جائے 4 سال 5 سال، بچہ نہ ہو، فلانے بابا پہ جاؤ، شاہ عقیق پہ جاؤ، سیوڑ پہ جاؤ، نورانی نور، ہر بلا دور، ہر بلا دور اللہ کرتا ہے میرے بھائی۔ وہ مردہ کیسے کرے گا؟ وہ تو ہمارے جیسا بندہ تھا، بزرگ تھا، بڑا پہنچا ہوا تھا، بہت پہنچا رہے بھائی، اپنے لیے کر رہا تھا نا، وہ تو نمازیں پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کے ساتھ دل لگاتا تھا، اس کا فائدہ ہے نا۔ ہمارے کو کیا دے گا؟ ہمیں نہیں دے سکتا، ہمیں ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ تو آپ دیکھ جائیں گے باباؤں کے پیچھے چلنے والی قوم ہے ہماری، زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں، کچھ لوگ ہوں گے جو ضرور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سبھی ایسے ہیں، مگر ایک اجتماع ہے جو چلے جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے یہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ میری بات نہیں، سورہ نساء میں موجود ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ مالک نے فرمایا شرک میں معاف نہیں کروں گا، باقی ہر گناہ معاف کر دوں گا جس کے لیے چاہوں گا، اتنا غفور الرحیم رب ہے۔ تو سورہ شورا کا میں بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی جو بادشاہی ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے۔ سورہ شورا کی آیت ہے 49-50 نمبر، دیکھیے گا، قرآن موجود ہے، اتنی مشکل تو نہیں ہے نا۔ ساری دنیا کا دن بھر میں مقصد کھڈا کھود کے، مشکلات گزر کے، پیدل پٹرول ختم، پینچر خراب ہو گیا، لے کے چلے جا رہے ہو، مگر قرآن نہیں کھولتے۔ قرآن کھول کے تو دیکھو جو بات کہی جا رہا ہے، کوئی آدمی چیک تو کرو۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، بزنس کی جگہ پہ موجود ہے، کارخانوں میں موجود ہے، دفتر میں، ہوٹل میں، گاڑی میں، ڈیش بورڈ میں، بھائی اینڈرائڈ میں موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کرو قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس، سورہ شورا 49-50 نمبر آئے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں، یہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں لڑکے بھی دیتا ہوں لڑکیاں بھی دیتا ہوں، اور ویجعل من یشاء عقیما، مالک کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی بابا پیر فقیر نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ قرآن کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں، ہمارے اور آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، پڑھیں نا قرآن کو۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیں، آج تعویذ گنڈوں کا بازار گرم ہے، یہ لے جاؤ الف لام میم جا کاف عین صاد کا جو ہے نا وہ بنا ہوا لوہے قرآنی، کاروبار میں برکت دے گا۔ وہ میرے بھائی الف لام میم کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے نہیں گئے۔ کون نہیں بتا کے گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے نہیں گئے۔ کاف یا عین صاد یا سین کے مطلب رسول اللہ نے نہیں بتائے، میں نے نہیں، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا ہے نا۔ قرآن کس پہ اترا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم ہو گیا سلسلہ۔ وہ مطلب بتا کے نہیں گئے۔ وہ مولوی صاحب بولتے ہیں جو بیچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکھو گلے میں، جیب میں، کاروبار کی جگہ پہ برکت ہو، جس کا مطلب نہیں بتا کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ شورہ ہی بتا رہا ہوں، 12 نمبر آئے، پہلے 49-50 بتائی بچے کے لیے کہ بچہ کون دیتا ہے اور کون نہیں دے سکتا. اب رزق کے لیے اسی میں موجود ہے، لہو ملک السماوات والارض، مخالف السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. 12 نمبر آئے تھے سورہ شورہ، 12 نمبر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کا چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں، بے تحاشا دیتا ہوں، اور جس کا چاہتا ہوں رزق نہیں دیتا. قرآن میں لکھا ہے، قرآن کے آگے کوئی بات ہے؟ قرآن ایک کتاب ہے جو سچی ہے، باقی سب کتابیں جو ہیں وہ اس کے آگے ہیچ ہیں، نیچے ہیں، کم ہیں، کم تر ہیں. ہم آپ کو قرآن کی بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے مسلک کی کتاب میں لکھا ہے، ہمارے فلانے صاحب نے لکھا، ہمارے بڑے صاحب جو تھے وہ 150 کتابیں لکھ کے گئے، اس میں لکھا ہوا ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں لکھا ہوا ہے. میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. قرآن کے آگے کوئی چیز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی چیز نہیں چلے گی، ختم ہے یہ چیز. تو پھر کیسے کسی اور کی بات پیش کرو گے قرآن کے آگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کوئی بات پیش کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. مسلمانوں، تمہاری قبریں کچی ہونا چاہیے، اس کے اوپر گنبد نہ بنانا، اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھنا. آج مسلمانوں کا دیکھ لیجئے، خیبر تک ہر محلے، ہر ایک کا اپنا اپنا بابا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا پوج رہے ہیں، اس کو بانٹ رہے ہیں، دیے جلا رہے ہیں، اگربتیاں جلا رہے ہیں. اس کے نام پہ ہم تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ وہاں نہیں بانٹا جاتا، اللہ کے نام پہ گھروں پہ پہنچا دیا جاتا ہے. جس کو پتہ ہوتا ہے نا، جس نے دینا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال کرتا ہے، خاموشی سے دے آتا ہے. اللہ کا بندہ پہنایا جاتا ہے اس کو، جب کپڑے پہنانے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ لنگر بٹ رہا ہے، دن بٹ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ جا کے کچھ نہیں بانٹا، آپ بھی نہیں بانٹ سکتے مسلمان ہونے کے ناطے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کے اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شرک ایسی بڑی بیماری ہے کہ یہ اگر ہمارے عقیدے میں آ گئی پھر کچھ بھی نہیں بچتا، کوئی چیز قابل قبول نہیں اللہ کے پاس. سورہ نساء میں 48 نمبر کی آیت دیکھیے اور 116 نمبر کی آیت بھی اسی پہ دلالت دیتی ہے. پھر آپ کو یہ دیکھ جائیے کہ یہ جو لوگ ہیں نا مسلک والے، یہ کہتے ہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن کون سمجھے گا؟ علامہ صاحب سمجھیں گے، مسجد والے سمجھیں گے. میرے بھائی، قرآن اللہ نے اتارا، اللہ ہی نے بتا دیا. سورہ قمر کے اندر 4 جگہ آیتیں ہیں، 4 جگہ. جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ہے نا کہ میری نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو کوئی. سورہ رحمان میں ایسے ہی یہ 4 جگہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر کے اتارا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ لَهُمْ يَعْقِلُونَ قُلُوبُهُمْ. مالک فرما رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہیں، تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے. قرآن مولوی صاحب سمجھے گا، علامہ صاحب سمجھے گا، بڑے بڑے لوگ سمجھیں گے. میرے بھائی، قرآن کا یہ اعجاز ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ نے رکھا ہے، اللہ سمجھاتا ہے، اعجاز ہے قرآن کا. کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے؟ یہ تو قرآن آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. سورہ قمر میں 4 جگہ ہے ریگولر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. میرا آپ سے کوئی تقاضا نہیں، کوئی نوٹ چندے ووٹ کسی چیز کی نہیں کہ میرے ساتھ آ جاؤ، مجھے جوائن کرو، میرے پیچھے نماز پڑھو. کچھ نہیں چاہیے. ایک چیز کا تقاضا ہے، اور وہی تقاضا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بچے دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں. ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ جو قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے.
میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت رکھتا ہوں سورہ یونس اور سورہ انعام میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ مالک فرما رہا ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ مالک نے جو حکم دیا ہو۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ یہ دھاگے پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ مجھے بلاؤں سے بچائے گا، یہ تو ہندو کا عقیدہ ہے۔ میری بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل پہ لگی ہو، مگر میرے بھائی بات یہی ہے، سچ یہی ہے، اس کے علاوہ سچ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، قرآن کی طرف آ جاؤ، اپنے عقیدے کو قرآن سے ملاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسی وقت ملے جب اللہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنا کوئی تقاضا نہیں۔ میری بات کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت تھا، مگر حقیقت یہی ہے، ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا۔ جیسے ہی ہم اس کی طرف آ جائیں گے مالک کی رحمتیں آئیں گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔